شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پارے میں 3 قصے بیان کیے گئے، قصہ آدم، قصہ بنی اسرائیل اور قصہ ابراہیم، اور ان تینوں قصوں میں ایک چیز مشترک ہے، کیا؟ اختبار بالطاعہ، تابع داری کا امتحان لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا اور یہ کہا کہ جہاں چاہو اطاعت کا امتحان تھا کہ کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو، اس امتحان میں فیل ہو گئے ہو۔ اور حضرت آدم کو اس امتحان میں فیل کرنے کا سب سے بڑا رول شیطان کا رہا ہے، فیل ہو گئے۔ پھر دوسرا قصہ بنی اسرائیل کا ہے، ان کو مختلف چیزوں میں آزمایا گیا اور خاص طور پر ذبح بقرہ کے بارے میں، گائے کے ذبح کے بارے میں آزمایا گیا۔ کرنا نہیں چاہتے تھے، چاروں ناچار کیا، یعنی یہ کرنا نہ کرنے کی طرح تھا۔ ایسا کسی کام کو دب کر کے کیا جائے تو وہ کام کرنا نہیں کہا جاتا، دب کر کے کیا انہوں نے۔ اور تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا، گھر چھوڑ دیا انہوں نے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ کی عزت و آبرو داؤ پر لگ گئی تھی، معلوم ہے آپ کو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ ہم تمہارے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں، کامیاب ہوئے۔ تو یہ 3 قصے ہیں، اور تینوں قصوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، کیا؟ اختبار بالطاعہ، اختبار ٹو ایگزام، جی، جانچنا، ٹو چیک کہ آپ اس کو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اب یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے تحویل قبلہ کا، اس میں مومنوں کی آزمائش ہے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے اس طرح کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس میں جو صخرہ ہے، چٹان، راک، وہ بھی سامنے ہوتا، اس لیے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ کس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ بیت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے، اس طرح کعبہ سامنے ہو جاتا اور صخرہ یعنی بیت المقدس وہ سامنے ہو جاتا، اس لیے کہ پہلا قبلہ وہی تھا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا، پھر بھی آپ بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور کہا کہ آپ اپنا رخ بیت الحرام کی طرف پھیر لیں۔ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے، خانہ کعبہ۔ اس کے لیے بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی
یہ سنت چھوٹ گئی ہے ہم مسلمانوں سے. کوئی چیز مانگو تو اگر زبان ساتھ نہ دے سکے تو نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ کہ میرے رب، الفاظ تو نہیں ہیں لیکن تمنا یہ ہے کہ یہ چیز پوری ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی. دعا کریں اور آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائیں. اللہ نے آپ کی اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور کہا کہ آپ اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف پھیریں. یہ کب؟ آپ نے قبلہ بدلنے کا حکم آنے پر پہلی نماز عصر کی پڑھی. عصر کی نماز آپ نے بیت الحرام کی طرف منہ کر کے پڑھی. قبا والوں کو دوسرے دن معلوم ہوا. قبا والوں کو دوسرے دن معلوم. وہ فجر کی نماز میں تھے، پڑھ رہے تھے. باہر سے ایک آدمی نے کہا ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان لوگوں کو بعد میں خبر ملی اور وہ بھی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. باہر سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری ہے کہ اب قبلہ بیت الحرام بنا دیا گیا. وہ لوگ فجر کی نماز ہی میں، نماز ہی کی حالت میں پھر گئے. اللہ، اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ بنی اسرائیل ہر معاملے میں ٹال مٹول کرتے تھے. یہ دیکھیے مومن میں اور یہودی میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک مسلمان کو یہودی میں اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو. آتے ہیں کہتے ہیں اے موسیٰ، یہ بے ادبی دیکھو، نام لے کر کے موسیٰ کو بولو. موسیٰ علیہ السلام ہم لوگ بولتے تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہتے ہیں اے موسیٰ. بڑے بے ادب، اور آج بھی بے ادب ہے، آج بھی بے ادب. کہا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے. لگا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے. دعا کیا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا فاقع لونھا تسر الناظرین، چٹکیلا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. دیکھیے جیسے جیسے سوالات کرتے جا رہے ہیں احکام سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. حکم تھا گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے. اب یہ جیسے جیسے سوالات کر رہے ہیں ویسے ویسے احکامات سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں. جوان ہو کہ بوڑھی ہو دعا کیجیے. حکم آیا کہ نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، بیچ بیچ کی ہو. پھر آئے کہا کہ ایک اشکال اور بھی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو. دیکھیے یہ کیا ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً اسے بغیر ٹال مٹول کے قبول کیا جائے. یہودیوں کا طریق یہ ہے کہ وہ ٹال مٹول کرتے تھے، اور مومنوں کا طریق یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے تو فوراً اس کو پر عمل کریں. دیکھیں نماز میں ہے، باہر سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا، وہ لوگ فوراً بیت الحرام کی طرف مڑ گئے. یہ فرق ہے مسلم میں یہودی میں. تو 16 یا 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہوا. اس میں آزمایا گیا لوگوں کو. بعض لوگ مرتد ہو گئے. ایک معاملہ تو یہ ہوا، بعض لوگ مرتد ہو گئے اور بعض منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا. پہلے تو چھپے ہوئے تھے، لیکن یہ محمد کا کیا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی منہ کر کے ادھر پڑتا ہے، کبھی ادھر کر کے منہ پڑتا ہے. تو منافقین کی شرارت وہ کھل کر آ گئی، ان کا نفاق ظاہر ہوا. اور بعض مسلمانوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں اور کچھ ہمارے ساتھی اسی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے مر گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اس کا جواب آیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. پہلی بات تو یہ معلوم کہ نماز عین ایمان ہے. اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان نہیں اس کے پاس. سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب یہ ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز بین ایمان ہے. جی یہ نماز کا مرتبہ بتایا گیا اور جواب دیا گیا قل للہ المشرق والمغرب. پہلا قبلہ کس کے حکم سے بنا تھا؟ اللہ کے. اور یہ قبلہ کس کے حکم سے بنا ہے؟ اللہ کے.
تو وہ قبلہ اللہ کے حکم سے بنا تھا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. اب اللہ کا حکم ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. سوال کا کیا مطلب ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو ہم نے امت وسط بنایا. امت وسط سمجھتے ہیں؟ اگر سورہ فاتحہ پر آپ نظر کریں تو وہاں بتایا گیا ہے کہ وسط کیا ہوتا ہے. جیسے دو کنارے ہوں، ایک کنارہ اور ایک کنارہ، بیچ میں راستہ چلا، بیچ کے راستے کو وسط کہتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک راستہ مغضوب علیہم کا ہے، یہود کا، ایک راستہ ضالین کا ہے، نصارہ کا. اس کے بیچ میں صراط الذین انعمت علیہم، وہ انبیاء، صلحاء اور صحابہ جو اس راستے پر چلے، جس راستے پر چل کر اللہ کے انعام کے مستحق ہوئے ہو. یہ بیچ کا راستہ ہے، وسط ایسے بولتے ہیں. دو کنارے ہوں اور دونوں کناروں کے بیچ کے راستے کو وسط کہتے ہیں. نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. یہودیوں کی طرح تشدید نہیں ہے اور نصارہ کی طرح تسہیل نہیں ہے. یہودیوں کہتا کہیں گندگی لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، تو وہاں کاٹ دیا جائے کپڑے کو. اور ان کے ہاں سہولت اتنی تھی نصارہ کے ہاں کہ کل حلال، سب جائز ہے. تو یہ افراط میں مبتلا ہے اور یہ تفریط میں مبتلا ہے. اس کے بین جو راستہ ہے، بیچ کا جو راستہ ہے، وہ وسط کا راستہ ہے. حضرت انس بن مالک سے بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک جنازہ گزرا. صحابہ کرام نے کہا یہ بہت اچھا آدمی تھا. تمام لوگوں نے اس کی تعریف کی. اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہو گئی. کہا کہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے کہا کتنا برا آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجب ہو گئی. کہا کیا؟ کہا جہنم واجب ہو گئی. اور آخر میں جملہ فرمایا تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. اس سے پتہ چلا کہ اجماع یہ معتبر ہے. امت جو ہوتی ہے ضلالت کے اوپر متفق نہیں ہوتی. سارے صحابہ اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اچھا آدمی ہے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ جنتی ہے. تو اجماع ہمارے حجت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا مطلب لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو. کیا مطلب اس کا؟ أَن يَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلرُّسُلِ عَلَى الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تم رسولوں کے لیے ان کی امتوں پر گواہ ہوگے. نبی کو بلایا جائے گا، امتوں سے پوچھا جائے گا ہمارا پیغام اس نے پہنچایا تھا؟ بولے نہیں پہنچایا تھا. ایک امت کو اور بلایا جائے گا، یہ نبی بھیجا گیا تو تمہارے درمیان، اس نے پیغام میرا پہنچایا تھا؟ بولے نہیں پہنچایا تھا. امت انکار کرے گی اپنے رسولوں کے بارے میں کہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں. اگر یہ تیرا پیغام پہنچاتے تو ہم لوگ ایمان لے آتے تھے، ہم لوگ ہدایت پر ہوتے. تب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بلائے گا، مومنوں کو. وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے، ان تمام رسولوں نے اپنی امتوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. پھر وہ لوگ جرح کریں گے، ارے تم لوگ کیسے گواہ ہو سکتے ہو؟ تم لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں، آئی وٹنس نہیں ہو نا تم. یہ جرح ہے ان کی. جرح کیا ہے؟ تم آئی وٹنس نہیں ہو. تمہارا زمانہ الگ ہے، ہمارا زمانہ الگ ہے، تو تم گواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ آئی وٹنس نہیں ہو تم. وہ جواب دیں گے ہم لوگ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ امتوں تک ہر رسول نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، اس لیے کہ ہم کو خبر دیا ہے ایسے رسول نے جو صادق اور مصدوق ہے. سچے رسول نے ہم کو بتایا. جی اس کو ایمان کہتے ہیں. جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تم گواہی دو گے ان کے بارے میں اور گواہی دیں گے رسول تمہارے بارے میں. سچے ہیں. بہرحال قبلہ بدل دیا گیا بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف. یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا، یہ بھی آزمائش تھی لوگوں کے لیے. جیسے اس سے پہلے 3 قصوں کے اندر ان کو آزمایا گیا تھا کہ اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہاں بھی تحویل قبلہ کا مقصد بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اور مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبِهِ، اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. گویا کہ یہ بھی امتحان ہی تھا، جیسے پہلے 3 قصوں میں امتحان
لیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھیں یہاں پر شکر ہے اور بعد میں صبر ہے، شکر اور صبر کو جمع کر دیا گیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے مومن کو اگر نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نقمت ملے، نعمت ملے تو شکر، اور نقمت ملے، نعمت کہتے ہیں کوئی اچھی چیز ملے اللہ دے، اور نقمت کا مطلب کوئی مصیبت ڈال دے، تو اگر نعمت دے تو شکر کرے اور مصیبت میں ڈال دے تو صبر کرے، لہذا شکر اور صبر کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ حدیث رسول میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا معاملہ ہر حال میں بہتر ہے، نعمت ملتی ہے تو سب جو شکر کرتا ہے، اور کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آزمائش تو ہوتی ہے، ہم بغیر آزمائے کسی کو چھوڑتے نہیں۔ دیکھو کن کن چیزوں کے اندر آزمایا جاتا ہے وہ دیکھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑے خوف سے۔ اس سے ایک نکتہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتا جس کو وہ سہار نہ سکے، جس کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آدمی یہ نہ کہے ارے میرے اوپر اتنی مصیبت آ گئی ہے اتنی بڑی کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، نہیں، اللہ فرما رہا ہے تم کو ایسی مصیبت میں ڈالا ہی نہیں جاتا جس کو تم برداشت نہ کر سکو۔ جی تو بشیء من الخوف، اگر خوف ہی ڈال دے تو تم مر جاؤ گے، بشیء من الخوف، تھوڑے خوف میں ہم تم کو آزماتے۔ یہ خوف کیسا؟ دشمنوں کا خوف، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر ڈالے ہمارا دشمن، اس خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو میں قحط، مہنگائی، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، جو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، دکان جل گئی، مکان جل گیا، وَالْأَنفُسِ، مرڈر ہو گیا گھر میں، کسی نے مار دیا، کوئی مر گیا یا مار دیا گیا، وَالثَّمَرَاتِ، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، دشمنوں کا خوف، قحط اور مہنگائی، جائیداد کا تباہ ہو جانا، جان چلی جانا، ثمرات اور کھیتی باڑی کا تباہ ہو جانا، فصلوں کا تباہ ہو جانا، ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ تو جب کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہنا چاہیے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدمی کے پاس کوئی مصیبت پہنچے، مرسل ابی داؤد میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تھے، چراغ بجھ گیا، فاسترجع، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول ان ھذا مصباح، یہ تو چراغ ہے، چراغ کے بجھنے پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو آپ نے فرمایا کل ساء المؤمن فہو مصیبۃ، ہر وہ چیز جس سے مومن کو تکلیف پہنچے یہ مصیبت ہے۔ چراغ کا بجھ جانا ایک تکلیف کی چیز ہے، لہذا اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹ گئی تھی جہاں پر الزام لگایا گیا تھا، کہیں چلی گئی تھی جنگل میں ضرورت کے لیے، اور جب آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے۔ صفوان ابن معطل سلمی، ان کو پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو دیکھ لے۔ اب وہ دیکھا انہوں نے آ کر کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ، حضرت صفوان کے منہ سے نکلا ارے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ یہ چھوٹ گئی۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور محمل کے اندر بٹھایا اور نکیل پکڑ کر کے وہاں تک آگے پہنچے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پیاری صحابیہ ہیں، تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ کوئی مصیبت اگر آئے تو اگر آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، میرے رب میری مصیبت میں جو پناہ دے اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچتی رہتی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بڑھ کر کون اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ
شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کہ اس سے اچھا کون مل سکتا ہے؟ آج نا بیویاں برابر ہیں نا شوہر برابر ہیں، دونوں عجیب و غریب ہیں. اسی وجہ سے پوری آئلی زندگی تباہ ہو کر کے رکھی ہوئی ہے، تباہ ہوئی پڑی ہے. یہ کہہ رہی ہے اس سے اچھا شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ اتنے پیارے شوہر تھے. بیوی کہہ رہی ہے، نہیں تو بیوی کا کیا ہے؟ ایک بزرگ تو بہت ستاتی تھی بیوی. تو ایک دفعہ بیوی نے دیکھا کہ ایک آدمی جو اڑتا جا رہا ہے، کہانی ہے یہ. گھر آئی، کہا کہ تم بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو. ارے بزرگ تو میں نے دیکھا ہے. آج کیا دیکھا اللہ کی بندی؟ کہا کہ ہوا میں اڑ رہے تھے. کہا کہ وہ میں تھا. اچھا تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو اب بیویوں کو تو نکالنا ہے، کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے. ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. یہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے؟ بعد میں حضرت ابو بکر کا پیغام آیا ان کے لیے، انکار کر دیا. حضرت عمر کا پیغام آیا، انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو خوش ہوئی. کہا کہ یہ مطلب ہے کیا؟ اب نبی سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ کے نکاح میں آ گئے حضرت ام سلمہ. جی یہ حضرت ام سلمہ. اللہ اکبر. اسی طرح ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی پیاری صحابیہ. جانتے ہیں انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، جی، اور بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں. حضرت انس ان کے بیٹے ہیں. جی ام سلیم کے بیٹے ہیں. ان کا پہلا نکاح ایک آدمی سے ہوا تھا، مالک ابن نضر سے ہوا تھا. مالک ابن نضر ایمان نہیں لایا، وہ کہیں بھاگ گیا، مرور گیا. اس کے بیٹے ہیں حضرت انس. انہوں نے دوسری شادی کی حضرت ابو طلحہ سے. ابو طلحہ سے حضرت ابو عمیر وغیرہ ہوئے، پیدا ہوئے. ایک بچہ پیدا ہوا، مر گیا. باہر گئے حضرت ابو طلحہ، جا رہے تھے تو بچے کو دیکھا کہ اس کی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے. کہا کہ ذرا اس کو دوا ووا پلا دینا، میں آتا ہوں. ادھر وہ گئے، ادھر بچے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. بچے کو ایک کمرے میں کپڑا اڑا کر کے رکھ دیا. حضرت ابو طلحہ جب آئے، جانتے ان کا پیغام آیا تھا ابو طلحہ کا، تو حضرت ام سلیم انکار کر رہی تھی. بڑے خوبصورت تھے، اچھے تھے، بڑے بہادر تھے حضرت ابو طلحہ. کوئی لڑکی ان کے پیغام کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی تھی. تو بہترین صحابی تھے، لیکن مشرک تھے. یہ مشرک تھے. ان کا پیغام آیا تو ام سلیم نے کہا نہیں تم مشرک ہو، مشرک سے میں شادی نہیں کر سکتی. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے یہ لڑکی. شرک کرنے والے سے شادی نہیں کروں گی کیسا بھی ہو. کہا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لے آتا ہوں. تو کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ایمان اور اسلام ہی مہر ہے میری، میں پیسہ نہیں لوں گی، مہر لوں گی ہی نہیں، اسلام ہی میری مہر ہے. اللہ کیسے پیارے لوگ تھے. اللہ یقین نہیں ہوتا. اور یقین اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات تھے. وہ لڑکا مرا پڑا ہے. آئے تو بالکل بناؤ سنگار کر لیا تھا انہوں نے. ہاں لڑکا مرا پڑا ہے دوسرے کمرے میں، اور انہوں نے بناؤ سنگار کر لیا. آتے ہی ان کو کھانا پیش کیا تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے. کہا کہ اس کی سانس ٹھہر گئی ہے. سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی. اب اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا کیا ہوا. بولے اس کی سانس ٹھہر گئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ سانس قابو میں آ گئی. ان کا مطلب یہ تھا کہ سانس بند ہو گئی، سانس ٹھہر گئی. اب چونکہ سجی سنوری تھیں، ازدواجی تعلق بھی قائم ہو گیا. ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد انہوں نے پیار سے پوچھا کہ ابو طلحہ یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز عاریتاً دے اور مانگے تو منع کر سکتے؟ بولے نہیں، اس لیے کہ وہ ہماری چیز ہی نہیں ہے، عاریتاً ملی تھی تو دینے والے کو دے دینا چاہیے. کہا کہ اپنے بچے کے بارے میں وہی سمجھ لو، بچہ مر چکا ہے، بچہ مر چکا ہے. کیسے لوگ تھے. اللہ یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا، ایسے لوگ تھے تب پہنچا. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ. للہ لام ملکیت کے لیے، ہم اللہ کی ملکیت ہے. کہتے ہیں یہ چیز میری ملکیت ہے، اب میں چاہے پھوڑ دوں اس کو، چاہے کسی کو دے دوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں اس لیے کہ میری ملکیت ہے.
انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہے، لام تملیک ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اور مالک اپنے ملک میں کیسا بھی تصرف کر سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک دن تو اس کی طرف جانا ہی ہے، کسی کو یہاں تھوڑی رہنا ہے، سب اسی کی طرف جانے والے، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، پھر کہا کہ جو صبر کرتے ہیں، اچھا صبر کی 4 قسمیں ہیں، 4 درجے کہہ لیجیے، درجات الصبر. ایک تو صبر مصیبت کے وقت ہی کیا جائے. حدیث شریف ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلی ہی چوٹ کے اوپر صبر کر لیا جائے. مصیبت آئی تو اس پر فوراً صبر کیا جائے، دیر نہ کی جائے. اور دوسرے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. اور تیسرے واویلا نہ کیا جائے. آدمی گریبان چاک کرے، بال نوچے، ماتم کرے، نوہار شیون کرے، یہ صبر کے خلاف ہے. اور چوتھے صبر کا آخری درجہ، بہت اہم درجہ یہ ہے کہ صورت سے مصیبت کا اثر ظاہر نہ ہو. جیسے حضرت ام سلیم، بہترین مثال ہے حضرت ام سلیم. مصیبت آ گئی ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا کہ بچہ مارا پڑا ہے، لیکن چہرے کے اوپر مصیبت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے. شوہر نہیں سمجھ سکا کہ بچہ مر چکا ہے، اور کہہ کیا رہی ہیں؟ بچے کی سانس رک گئی، بچے کی سانس ٹھہر گئی. کتنی عقل مند عورتیں تھیں، اللہ اکبر. کسی کالج میں نہیں پڑھا انہوں نے، کسی اسکول میں نہیں گئی، لیکن اللہ اکبر دنیا کی ساری تعلیمات قربان کی جا سکتی ہیں ان کے اوپر. اللہ، اس لیے کہ یہ مدرسہ رسول میں انہوں نے پڑھائی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں سب پڑھے تھے. اور ایسے ویسے تھوڑی تھے. گورنر بنا دیا جائے تو گورنر ہے، قاضی بنا دیا جائے تو قاضی ہیں، سی ایم بنا دیا جائے تو سی ایم، گورنر بنا دیا جائے، کمانڈر ان چیف بنا دیا کمانڈر ان چیف ہے. یہ کیسا اسکول تھا یار؟ ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. اللہ، اصل میں اسلام ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. اچھا، تو کہا گیا کہ یہ ساری مصیبتیں اگر آئیں تو یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی آدمی صبر کر لیتا ہے تو فائدہ بتایا جا رہا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایک فائدہ، الصلاۃ من اللہ، الصلاۃ من اللہ والمغفرہ. قال سعید بن جبیر الصلاۃ من اللہ والمغفرہ، صلوات من ربہم، یہ پہلا فائدہ ہے. صلوات من ربہم کا مطلب مغفرت، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا صبر کی. ایک ورحمہ، یہ دوسرا فائدہ، رحمہ کشف القربۃ وقضاء الحاجہ. جس مصیبت میں ہے اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا، اور کوئی ضرورت ہو تو ضرورت پوری کر دے گا. ورحمہ، یہ رحمہ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، الاهتداء إِلَىٰ كُلِّ خیر، ہر خیر کی طرف اللہ اس کی ہدایت دے گا، اس کو ہدایت دیتا ہے. اور خاص طور سے الاهتداء إِلَىٰ الْجَنَّةِ، جنت کی طرف ہدایت دے گا. یہ فوائد ہیں صلوات من ربہم یعنی مغفرت، رحمہ کشف القربہ، مصیبت دور کر دے گا، قضاء الحاجہ ضرورت پوری کر دے گا، اور اولئک هم المہتدون، الاہتداء الی کل خیر، ہر خیر کی طرف اللہ رہنمائی کرے گا. یہ صبر کرنے والوں کی فضیلت ہے. اس کے بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جانتے ہیں صبر کے بیان کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ صبر اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، دو وجہ ہے اس کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ صبر سے آدمی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نفس کو، نفس کے اوپر بہت گرم گزرتا ہے صبر کرنا کسی چیز کا. اور حج میں جسم کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا صبر میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور حج میں اور عمرے میں جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو دونوں تکلیفوں کو جمع کر دیا گیا ہے، دونوں پر صبر کیا جائے. اور ایک مطلب اور بھی ہے، کہا کہ صابرین کو خوشخبری دے دو. صابر کہتے کس کو؟ پریکٹیکل. ایک ہے اورل بتا دینا، استاذ ہوتا ہے کہ بھئی اورل بتاتا ہے 1/2 + 1/4 کتنا ہوا، چلو نیچے جو وہ ہے عدد اس کا LCM نکال لو اور اس طریقے سے عمل کر لو، ہو گیا. آپ اس کے بعد بورڈ پر سمجھاتا ہے لکھ کر کے، اس طرح لائک دس، ایسے سمجھاتا ہے وہ، یہ دیکھو اس کو حل کیا.
اب صبر کو اورل بتانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پریکٹیکل دکھا رہا ہے کہ صبر اگر دیکھنا ہو کہ صبر کہتے کس کو ہیں تو صفا اور مروہ کو دیکھ لو. یہاں پر اللہ کی ایک بندی ہاجرہ اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے دوڑی تھی بے قراری، جس کا شوہر یہاں بے آب و گیا میدان میں اسے چھوڑ کر چلا گیا. وہ جا رہے ہیں تو کہہ رہی کہاں جا رہے ہیں؟ اس بچے کو چھوڑ کر کے مجھے چھوڑ کر، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھ نہیں رہے پیچھے. کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے. بولے اللہ کا حکم. حضرت حجرہ نے کہا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ نبی کی بیوی ہے اور یہ ایک صحابی کی بیوی ہے حضرت ام سلیم، جن کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کمال کی کتاب ہے نہیں؟ کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں. کیا بیان کیا جائے کیا چھوڑا جائے، حیرت انگیز کتاب ہے، حیرت انگیز کتاب. کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، مر گیا، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے نام منسوب ہو جائے. یہ بی بی فاطمہ کی سہنت، بڑے پیر کا مرغا ہے، سید احمد کبیر کی گائے ہے، یہ غیر اللہ کے نام منسوب ہے. یہ حسین کی سبیل ہے. کل حرام، کل حرام، اس لیے کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائے. لیکن اگر مجبوری آ جائے، کل ایک سوال کیا ایک صاحب نے، وہ کچھ ہارٹ کو کوئی پرابلم ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر دوسری چیز لگائی جائے تو 2.5 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، اور اگر اسٹیل لگایا جائے، اسٹیل کی کوئی چیز ہے یا سور کی کوئی چیز، سور کا کوئی جز ہے وہ لگا دیا جائے تو پیسہ نہیں لگے گا، تو کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کہ آپشن ہے 2.5 لاکھ کا، ہے تمہارے پاس؟ بولے نہیں، کہیں کوئی نہیں دے رہا ہے اور وہ بہت ضرورت ہے اس کی. میں نے کہا لگوا لو، سور کا وہ جو لگانا ہے لگوا لو. کہا کہ دلیل؟ میں نے یہ دلیل دی، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. یہ ساری چیزیں حرام ہیں، سور کا گوشت بھی حرام ہے. لیکن اگر اضطرار ہو تو مجبوری ہو کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو تو ضرورت کے تحت ہی وہ چیز استعمال کی جائے، ضرورت سے زیادہ نہیں. فنش. اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سور کی چیز لگا دی گئی، سور کا جز لگا دیا گیا تو اللہ نے تو حرام میں شفا نہیں رکھا ہے، حرام میں شفا ہے ہی نہیں. اس کا جواب ابن حزم دیا کہ یہ چیزیں حرام تو ہیں لیکن مجبوری میں یہ چیزیں حلال ہو گئی، اب حلال میں شفا ہے ہی. کیا ہمارے علماء بھی کیا جواب دیتے. اللہ آگے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہاں پر کرمنل لا بیان کیا جا رہا ہے. کرمنل لا کہ اگر آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. بہت واویلا مچ رہا ہے پوری دنیا میں، ارے مسلمانوں کے ہاں قوانین اتنے سخت ہیں، کوئی آدمی قتل کر دے تو اس کو قتل کر دیا جائے. یہ تو وحشیانہ قانون ہے. قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. اگر قصاص لے لیا جائے تو ایک آدمی کو اگر ایک آدمی کے بدلے میں قتل کر دیا جائے اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سزا ہے اس کی، تو کسی کو قتل کرنے کے لیے کوئی قاتل 100 بار سوچے گا ڈر کے مارے کہ میرے ساتھ وہی ہونے والا ہے. تو اس میں تو زندگی ہے نا دوسروں کے لیے. جی قصاص میں اچھا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ قصاص لیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ایک چور ہے، سارے لوگ پریشان ہیں اس سے، ہر گھر میں گھس جا رہا ہے، چوری کر لے رہا ہے. اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ہاتھ جو کٹا ہے یہ اس کے لیے شر ہے، لیکن جن کے گھر میں چوری کرتا تھا ان کے لیے تو خیر ہے نا، ان کے لیے تو خیر ہے، ان کے لیے خیر. اور کہا گیا یہ زندگی ہے قصاص میں کن کے لیے؟ یا اولی الالباب. لب کہتے ہیں بھیجے کو، بھیجے کو، یعنی ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قصاص میں زندگی ہے جن کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہے جس کو بھیجا کہا جاتا ہے. گویا کہ قصاص کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو اس کھوپڑی میں بھیجا نہیں. تو قرآن حکیم یا اولی الالباب بولتا ہے کہ عقل والے یہ سمجھ سکتے کہ قصاص کے اندر، بدلے کے اندر حیات ہے، زندگی. اللہ ایک بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے. وراثت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس کا جو اختتام ہے آیت کا،
حقاً علی المتقین، حقاً علی المتقین. اور اس کے بعد آخر میں کہا گیا غفور الرحیم، مغفرت کا تذکرہ کیا گیا. یعنی وراثت کا بیان کرنے کے بعد، وراثت کے ایک مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آیت کو ختم کیا گیا غفور الرحیم پر، اور فوراً روزے کا تذکرہ ہے. فوراً دیکھ لو نا، فلا اسمال ان اللہ غفور الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے. اس سے پہلے وراثت کے بیان کو، وراثت کے ایک مسئلے کے بیان کرنے کے بعد غفور الرحیم کہا گیا. اللہ غفور الرحیم، اور اس کے بعد روزے کا تذکرہ. نقطہ یہ بتایا ایک مفسر نے کہ غفور الرحیم کے بعد روزے کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ بخشش اور اللہ کی مغفرت کے مستحق روزے دار لوگ ہیں. اللہ اکبر، بڑا پیارا مہینہ ہے، بخشوا لو اپنے آپ کو. جی ان اللہ غفور الرحیم، اور غفور الرحیم مغفرت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے. فوراً روزوں کا تذکرہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مغفرت کے اور اللہ کی بخشش کے سب سے زیادہ مستحق، جو ڈیزرو کرتے ہیں مغفرت کو، روزے دار لوگ. اچھا، ایک مسئلہ یہاں کہ اگر عورت حاملہ ہو اور عورت مرضعہ ہو، یعنی دودھ پلانے والی، حاملہ اور مرضعہ، یہ کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے؟ نہیں. اقرب الی ثواب یہ ہے کہ فدیہ دے دیا کرے. فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلا دیا کرے. اقرب، اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، لیکن اقرب الی ثواب یہ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت، یہ روزوں کو چھوڑ دیں، صرف فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا یا اس سے زیادہ مسکینوں کا کھانا دیں، ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اقرب الی ثواب مسئلہ یہ. اچھا، تکبیر کا بتایا گیا کہ ولی تکبر اللہ، تکبیر کرو. تکبیر کی سب سے اچھا صیغہ، تکبیر کا سب سے اچھا صیغہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب سے بہترین صیغہ ہے تکبیر کی. ولی تکبر اللہ، پھر سے بولتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. 3 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد کبیرہ. جی یہ سب سے بہترین صیغہ ہے تکبیر کا، ولی تکبر اللہ. اب آگے دیکھو، مسئلہ چل رہا ہے روزوں کی فضیلت کا اور روزوں کے مسائل کا. بیچ میں دعا آ گئی، دعا آ گئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب، اگر تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ نہیں کہا گیا کہہ دو، کہنے کے لیے بھی نہیں کہا. میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی نبی کو بھی اتنا موقع نہیں دیا گیا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ بولیے. فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں پوچھیں. ایسا ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تم سے تو تم کہہ دو. سے ٹو دیم، ان سے کہہ دو. یہ نہیں کہا گیا، اتنا موقع نہیں دیا گیا، ڈائریکٹ کہا گیا میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. جی ابن عاشور نے لکھا ہے کہ روزوں کے فضائل اور مسائل کے درمیان دعا کا تذکرہ لا کر کے بتایا گیا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے. رمضان میں دعا مرجو الاجابہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ قبول کی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو جائے. اس وجہ سے رمضان کے مسائل اور فضائل کے درمیان، بیان کے درمیان یہ ذکر لایا گیا ہے دعا کا، زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے. اچھا، ایک بات اور، اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ ہم تمہاری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے اگر ہم چاہیں تو. یعنی کافروں کی دعا کے بارے میں تعلیق بالمشیت، مشیت پر معلق کیا گیا، ہم چاہیں تو قبول کریں گے. لیکن یہاں روزے دار کی دعا کے بارے میں فرمایا گیا کیا؟ کوئی شرط نہیں لگائی گئی، وعدہ مطلق وعدہ کیا گیا. اجیب دعوت الداع، یہ نہیں کہا گیا اگر میں چاہوں تو، لا اجیب دعوت الداع، یہ نہیں کہا گیا اگر میں چاہوں تو. کافروں کی دعا کے بارے میں تعلیق بالمشیت ہے، اگر ہم چاہیں تو قبول کریں گے. لیکن یہاں ہم چاہیں نہیں کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہی ہے. اچھا، ایک بات اور فرمائی گئی کہ میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ تمہارے بھی قریب ہوں.
کیسے مانگ رہے ہو؟ اور تمہاری دعا کے بھی قریب سن رہا ہوں، اور جو تم مانگ رہے ہو نا اس کے بھی قریب مطلق ہے نا یار، قریب کس کے قریب؟ کس کے قریب؟ تمہارے بھی قریب ہوں، اور جو تم بول رہے ہو تمہاری آواز کے بھی قریب ہوں جی، اور تمہارے دل کے قریب ہوں، اور جو تم مانگ رہے ہو نا وہ چیز مانگ رہے ہو اس کے بھی قریب ہوں، اٹھا کر دے سکتا ہوں کیا بات ہے! یہ نہیں کہا گیا کس کے قریب ہوں، کہا کہ فإنی قریب۔ اچھا یہاں کہا گیا دعوت اذا دعان، اذا جب آتا ہے تو عربی کا قاعدہ یہ کہ وہ چیز لامحالہ ہوتی ہے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ قیامت کے بارے میں، تو قیامت تو آنی ہے، جہاں بھی اذا ہے وہاں چیز قطعی الوقوع ہوتی ہے، یعنی اس کا ہونا یقینی ہے، لیکن جہاں ان ہوتا ہے ان وہاں محتمل ہوتا ہے، ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہاں اذا استعمال کیا گیا، ان استعمال نہیں کیا گیا، اس کا مطلب دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جیسے اذا لا کر کے بتایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جی یہ قرآن حکیم ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ رمضان میں اعتکاف کریں، وانتم عاکفون فی المساجد۔ قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ لا اعتکاف الا فی المساجد، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اگر پردہ ہے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے، فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے تو مسجد ہی میں کریں جی، سنت ہے، اس سلسلے میں وہ زیادہ پریشان نہ ہو جی، مسجد ہی میں ہوتا ہے، چاہے عورتیں کریں یا مرد کریں۔ کب کریں؟ رمضان کا 20واں روزہ جب گزر جائے، آج 20 سمجھو، سورج غروب ہونے کے وقت 20 ہو گیا، اب اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ جائے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، اور فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جائے، وہ جو بنایا ہوا ہے اس کو معتکف بولتے ہیں، وہ جہاں گھیرا رہتا ہے کہیں بھی، تو اس معتکف میں داخل ہو جائے فجر کے ٹائم، فجر کی نماز کے بعد جی، یہ طریقہ ہے۔ اعتکاف غیر رمضان میں ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ، سنت تو رمضان میں 10 دن ہے، لیکن غیر رمضان میں کر سکتا ہے، لیکن 1 دن اور 1 رات سے کم نہیں، 1 دن کا کرے یا 1 رات کا۔ آگے فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، اس سے پتہ چلا سحری کھانا مستحب ہے، کھانا چاہیے اس لیے کہ سیاق میں ہے، روزوں کے بیان کے سیاق میں ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، سحری کھانا مستحب۔ اور آخر میں کہا گیا رشوت دے کر کوئی عہدہ حاصل مت کرو جی، حرام مت کھاؤ، اس کا مطلب روزوں کے بیان میں حلال کھانے کی تاکید کی گئی، اس کا مطلب حرام خوروں کا روزہ نہیں ہوتا جی، حرام خوروں کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جہاد کا بیان ہے، اللہ اکبر، جہاد کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھ رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کہ لب جہاد، نہ جانے کیا کیا، اتنی پیاری چیز ہے یہ کیا ہے کے لیے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 جنگیں لڑی، کتنی؟ 29 واس، کتنے؟ 29 جنگیں لڑی ہیں، اور جنگیں 2 ہی قسم کی، ایک ہوتا دفاعی، ڈیفینس آف وار، یعنی کوئی ظالم آپ کے گھر میں گھس آ رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، یہ جنگ دفاعی ہے، ڈیفینس آف وار۔ اور پتہ چلے کہ آپ کے گھر کے اوپر کوئی حملہ کرنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ گھر پہنچے آگے بڑھ کر کے اس کو روک دیں، اس کو کہتے ہیں اقدامی۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ کسی جگہ پر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے آدمی وہاں جائے، بس اس کے علاوہ لڑائی نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی کافر ملے اس کو مارتے چلو، یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے جی جی جی۔ جو لوگ اس طریقے کا سوچتے ہیں کہ قرآن اس طریقے کی تعلیم دیتا ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، غلط ہے۔ قرآن میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل نہ پوری انسانیت کا قتل ہے، ہمارے ہاں انسانی جانوں کا احترام ہے۔ اچھا، اور ظالموں سے قتال کے بعد حج کا تذکرہ ہے حج کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ یہ تو تلوار سے قتال ہے دشمن سے، اور وہاں مال اور جسم سے جہاد ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب تک جسم سے اور اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتے، دشمن سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ لہذا جہاد کے بعد تذکرہ کیا گیا جہاد بالنفس کا، حج کا۔ حج اصل میں حج کیا ہوتا ہے؟ الحج المبرور، حج مبرور اگر ملا تو پیسہ آپ کا اچھی جگہ چلا گیا، قبول ہو۔ حج مبرور کا مطلب بتایا جا رہا ہے، الحج المبرور ان یکون راجعا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ، جب آدمی حج کر کے لوٹے تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے
اور آخرت کی طرف اپنی توجہ پوری کر دے. اگر یہ چیز نظر آ رہی ہے کسی حاجی میں تو سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا. جی نہیں تو بعض لوگوں نے کہا ارے مولانا حاجی صاحب جب سے آئے ہیں نا تب سے اتنی سختی کر رہے ہیں نوکروں کے اوپر کہ نوکروں کا جینا حرام ہے. اب یہ حاجی کی دعا کیسے؟ حاجی کا حج مبرور ہوا ہی نہیں. اس کی زندگی جیسے پہلی جو ابھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. تو حاجی صاحب کا حج وج نہیں ہوا اس لیے کہ اب بھی وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کے پیچھے پڑے. زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان. یہ حال ہے. تو اچھا ایک بات اور یہاں قابل غور ہے. فذکر اللہ کہا گیا اور فذکر اللہ کے بعد دعا ہے سب سے پیاری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. حضرت انس کے پاس ایک آدمی آیا سوکھ کر بالکل پرندے کی طرح ہو گیا تھا. جیسے وہ پرندہ ہوتا ہے جس کا پر جھڑ جائے وہ کیسا لگتا ہے. جس پرندے کا پر جھڑ جائے کیسا لگتا ہے ایسا ہے. کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیں. حضرت انس نے یہ دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہا کہ پڑھتا رہے یہ پڑھتا رہے ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا. اتنی پیاری دعا ہے. اللہ اس کے بعد آئلی زندگی کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ مشرکہ عورت سے شادی مت کرو. جی کافرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے. جی نہ لڑکی کافر سے کر سکتی ہے نہ مسلمان لڑکا کافرہ لڑکی سے. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے لیکن کتابیہ سے تو شادی کر سکتے ہیں نا. عیسائی لڑکی سے یہودی لڑکی سے کیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کم سے کم یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں ساری چیزیں مانتے ہیں. جی نبی کو مانتے ہیں. کون سے نبی کو؟ اپنے نبی کو مانتے ہیں. ہمارے نبی کو نہیں اپنے نبی کو مانتے ہیں. جی کہا کہ مسلمان کیا کریں یہودی کو لڑکی دے سکتے ہیں نصرانی کو؟ بولے نہیں. بولے ایسا کیوں؟ ایسا کر سکتے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بولے کہ ہم لوگ اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں ان کے نبی کو بھی مانتے ہیں لہذا ہم ان کی لڑکی لا سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ اپنے نبی کو تو مانتے ہمارے نبی کو نہیں مانتے لہذا ہم لڑکی نہیں دے سکتے. لہذا ہم نہیں دے سکتے لڑکی. تو یہ ایک قانون بتایا گیا. اس کے بعد یہ کہا گیا ایک قاعدہ بتایا گیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دے دے ایک ہی طریقہ صحیح ہے بقیہ سب سے طریقے بدعت ہیں. ایک ہی طریقہ چاہے حسن کہہ لے چاہے احسن کہہ لے. کیا کہ ایک طلاق دے دے یا دو طلاق دے دے بس عدت گزر جائے. عدت گزر جائے یہی طریقہ صحیح ہے. بقیہ سارے طریقے بدعت ہیں. بدعت ایک ہی طریقہ ہے ایک طلاق دے دو یا دو طلاق دے دو اور عدت گزر جائے خلاص. انہوں نے ایسا ہی کیا تھا. بعد میں دونوں شادی کر سکتے ہیں نئی مہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. حلالی کی ضرورت نہیں. جی اس لیے دو ہی طلاق دیا نا یا ایک طلاق دیا عدت گزر گئی تو یہ طلاق صحیح ہے. اب جب مسئلہ آیا لڑکی بھی چاہ رہی تھی کہ اسی کے ساتھ چلی جاؤں. لڑکے نے بھی کہا کہ پھر میں شادی کر لیتا ہوں. تو بھائیوں نے کہا نہیں اتنی اچھی لڑکی ہم نے تم نے ہماری بہن کی قدر نہیں کی تم نے ہم نہیں دیتے تم. اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا فلا تعضلوہن. اگر دونوں راضی ہیں تو ان کو کیوں روک رہے ہو؟ اس میں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا نہ روکو مطلب یہ ہوا کہ لڑکی اب بھی اپنی اجازت سے شادی نہیں کر سکتی. اس کا مطلب شادی میں ولی ہونا ضروری ہے. فلا تعضلوہن نہیں تو کہا جاتا شادی کر لیتے. جی عجیب بات تو یہ ہے بہت غور سے سنو ہے. مسئلہ چل رہا ہے متوفی عنہا زوجہا کا یعنی جس کا شوہر مر گیا. اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں عدت کتنی ہے 3 حیض. اور اگر خلا لے لیا ہے لڑکی نے تو اس کی عدت 1 حیض ہے. 1 حیض کے بعد شادی کر سکتی ہے. جس عورت کا شوہر مر گیا ہو عدت 4 مہینے 10 دن. عورت دودھ کتنا پلائے کتنے سال حولین کاملین مکمل 2 سال حولین کاملین. اس میں 2 مسئلے بیان کیے گئے. ایک طلاق
اور ایک آدمی مر جائے تو طلاق جس کا ہو گیا ہو اس کے لیے عدت 3 حیض ہے، اور جس کا شوہر مر گیا 4 مہینہ 10 دن۔ ایک نقطہ کتنا پیارا بیان کیا ہے صاحب نے، کہا کہ طلاق یہ افتراق اختیاری ہے۔ آدمی اپنے اختیار سے طلاق دے جدا ہو جاتا ہے، افتراق جدا ہو جاتا ہے، اختیاری سے تو جدا ہوا ہے۔ اور جس کا شوہر مر گیا ہے، عورت جدا ہو گئی، یہ افتراق قدری ہے، مقدر سے ہو۔ اور جب کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دل ٹوٹ جائے اگر کسی کا تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس تذکرے میں جہاں نماز کے بارے میں آیت لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ بحث چل رہی ہے طلاق کی، بحث چل رہی ہے متوفی عنہا زوجہا کی، بیچ میں نماز لائی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ دل اگر ٹوٹ جائے تو اس کے جوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ ہی جوڑ سکتا ہے، وہ بھی نماز کے ذریعے۔ تو نماز کی محافظت کرو۔ کیا کتاب ہے، کیا سبحان اللہ، کیا کتاب ہے جی۔ طلاق سے آدمی اپنے اختیار سے جدا ہو جاتا ہے، اور آدمی مر گیا تو عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، قدر سے، مقدر تھا، لیکن دونوں میں دل ٹوٹے ہیں۔ اب دل کو جوڑنا ہے تو دل کے جوڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دل مطمئن ہو جی۔ اور بطور خاص صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ عصر کی نماز ہے جی، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اختلاف تو ہے لیکن راجح یہ ہے کہ عصر کی نماز ہے۔ تو تمام نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور سے نماز عصر کی۔ کہتے جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے نماز عصر کی، گویا کہ اس کا اہل، اس کے بال بچے، اس کا مال سب ہلاک ہو گیا جی۔ بیچ کی نماز کیسے ہوئی؟ اس نماز سے پہلے ایک نماز جہری ہے اور ایک سری ہے، نہیں کہتے فجر اور ظہر۔ فجر جہری ہے، زور سے پڑھی جاتی ہے نا قرات کے ساتھ، اور ظہر سری۔ تو اس نماز سے پہلے ایک سری نماز ہے اور ایک جہری نماز ہے، اور اس نماز کے بعد بھی ایک جہری نماز ہے، ایک بلکہ دو جہری نمازیں ہیں آگے۔ تو یہ بیچ میں آگے، بیچ میں ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ صلاۃ عصر مراد ہے یہاں سے، خاص طور سے عصر کی نماز پر محافظت کی ترغیب کیوں دی گئی؟ کیوں ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کہ لوگ ظہر کے بعد تھکے ہارے سو جاتے تھے قیلولہ کے لیے، عصر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، ایسے وقت میں آدمی اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو حالت کے اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مادہ ہوتا ہے، ایک مادہ بدن کے اندر ایڈرینالین کر کے ہوتا ہے، ایک سبسٹینس ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہوتا ہے نا، یہ اسی وقت ہوتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ایڈرینالین از اے سبسٹینس which، یہ جو مادہ ہے یہ which your body produces when you are scared, afraid or excited or angry, and gives your body more energy and makes your heart beat faster than before۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ ہے بدن کے اندر جس کو ہم ایڈرینالین کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو عصر کے ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ، یہ سائنس جدید نے بتایا، سائنس جدید یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے اس وقت، یہ ایسے چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے، نکالتا ہے، جس سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہیں اور اس سے دل کو تقویت پہنچتی ہے اور انرجی پہنچتی ہے۔
ظاہر ہے کہ آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو سائنس بھی کہتی ہے کہ دل کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. یعنی میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں, سائنس ہے وہ, آپ لوگ غور کر لیں کہ کیا بات کہی گئی ہے. علم جدید نے کیا کہا ہے, سائنس جدید نے. اللہ کتاب ہے یہ, جو کہہ دیا سو کہہ دیا, جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اس کے بعد آخر میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل جب سیدھے ٹریک سے ہٹ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عمالقہ کو مسلط کر دیا. عمالقہ ایک بہت خطرناک قوم تھی, یہ جیسے مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کو مسلط کر دیا گیا تھا. اللہ, تاتاری دنا دن گھس گئے بغداد میں, علماء کو سب کی منڈیاں کاٹ کے چلے گئے, بچوں کو بوڑھوں کو بلڈنگوں کے اوپر سے پھینک دیا گیا, کھوپڑیوں کے پہاڑ بنا دیے گئے, اتنے لوگوں کو مارا گیا. مستعصم باللہ جو آخری خلیفہ تھا اس کو پکڑ کر لایا گیا. 1000 کم سے کم لڑکیاں تھیں خادمہ, اور سینکڑوں عورتیں اس کی. رو کر کے کہنے لگا یہ ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا. تو ہنسنے لگا وہ تاتاری جو تھا کمانڈر, کہا کہ ان کو رکھیل بنا لیتے ہیں. جی بہت برا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ, بہت برا. جب ایک ٹریک سے ہٹتے ہیں نا تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جیسے پہلے ہو چکا ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. لہٰذا ٹریک پہ آ جاؤ, ہیں ٹریک پہ آ جاؤ سیدھے. ٹریک پہ آ جانا ضروری ہے. قرآن حکیم بولتا ہے پہلے لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سدھار لو, ورنہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے. ہمارا قانون اٹل ہے. تو یہ جب تک سیدھے رہے ٹریک کے اوپر رہے تب تک اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہی. فضلتکم علی العالمین. ٹریک سے ہٹے, عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا, ان کو مارا کاٹا, مال چھین. ان کی جو سب سے بڑی روحانی طاقت تھی تابوت سکینہ, وہ لے کر کے چلے گئے. تابوت سکینہ, یہ تابوت ایک تھا, اسے تابوت, اس کے اندر کہتے ہیں کہ انبیاء کے, مثلا حضرت موسیٰ کا عصا تھا, حضرت ہارون کے کپڑے وغیرہ تھے, تو انبیاء کے باقیات تھے اس کے اندر. تو یہ اس صندوق کو لڑتے ہوئے جب آگے رکھتے تھے تو فتح حاصل ہو جاتی تھی. علماء نے اسے استدلال کیا ہے کہ انبیاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے, لیکن صحیح طور پر پتہ ہو کہ یہ نبی ہی کا یہ معاملہ ہے اور نبی ہی کی چیز ہے. آج کل تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کسی کے پیر ہیں, کسی کا جوتا ہے, علی کا گھوڑا ہے تو فلاں صاحب کا پیر ہے. یہ سب صحیح اور ثابت شدہ نہیں. تو انبیاء کے ثابت شدہ اور صحیح آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اس سے متعلق جتنی چیزیں, مثلا آپ کا بال ہے, آپ کے کپڑے ہیں. حضرت ام سلمہ تو جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ کے کپڑے کو پانی میں رکھ دیتی اور اس کو نچوڑ لیتی اور وہ پانی دیتی تھی تو شفا ہو جاتی تھی اس سے. جی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے مس جتنی چیزیں ہوتی تھیں ان تمام سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے. انبیاء کے علاوہ کسی بھی شخص کے کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. قبر سے یا کسی اور چیز سے حرام ہے. صرف نبی کے جسم اور اس کے متعلقات سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے, ورنہ کسی قبر سے نہیں, کسی چیز سے نہیں. کہتے ہیں یہ تبرک ہے, یہ فلاں تبرک, یہ ساری چیزیں حرام. کم سے کم یہ تبرکات اس طریقے کے جو جعلی ہیں یہ یا تو شرک تک پہنچا دیتے ہیں یا پھر وسیلے شرک بن جاتے ہیں, شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں یا وسیلے شرک ہوتے ہیں. آخر میں کہا گیا کہ یہ تابوت سکینہ چھین کر لے کر چلے گئے تھے تو وقت کے جو نبی تھے سموئیل نام تھا, تو سموئیل نے جو ہے کہا کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ, اللہ کی مدد آئے گی اور ہم تابوت کو کمانڈر ان چیف بنا دیتے ہیں. اس میں بھی اختلاف کیا ہوگا, یعنی ان کا کام ہی تھا کہیں گنجائش نہ ہو اعتراض کی طرف. ارے اس کے پاس مال کہاں ہے, انا یکون لہ المال. ارے اللہ کے بندے, لڑنے کے لیے مال کی ضرورت ہے کہ بہادری کی ضرورت ہے؟ اتنے پاگل لوگ تھے. کہا انا یکون لہ المال, ڈانٹا انہوں نے. نبی نے کہا کہ مال کی کیا ضرورت ہے, بس تو فی العلم والجسم. آدمی طاقتور ہو, لڑنے کا فن جانتا ہو, کمانڈر بننے کے لائق ہو, اس کو بنایا جائے. انا یکون لہ المال کو پیسے والے کو بنایا جائے کمانڈر. پر ان کو بنایا گیا. جالوت سے لڑائی ہوئی, کچھ لوگ کی چھنٹنی ہو گئی. یہاں پہ ایک نہر پر آزمایا گیا کہ کون سے لوگ لڑیں گے. جا کر کے کہا کہ تھوڑا چلو بھر پانی لینے کی اجازت ہے,
اور بولیں تو پیو ہی نہیں, ایک نہر آئے گی, آزمایا جائے گا. دیکھو یہاں بھی آزمائش ہی ہے. اللہ نے فرمایا وہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. پانی نہیں پینا وہاں سے, پانی پی لیا خوب, کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, اب ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. طاقت کیسے رہے گی, جس چیز سے منع کیا گیا تو تم نے کر لیا. کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے غالباً ہے کہ اتنے ہی لوگ تیار ہو جتنے بدر میں تھے, اتنے ہی بچے سارے, خالص وقت, کامل الایمان, کامل الایمان, 313 وہی تھے. اور اس میں جو ایک بہادر تھے حضرت داؤد, انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور آخر میں فرمایا گیا کہ فہزموہم باذن اللہ, یہ جو فتح ہوئی ہے یہ اللہ کی اذن سے ہوئی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے اور تعداد سے نہیں جیتی جاتی, اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے. لہذا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رہے. یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.